السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد صہیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل یعنی 19 دسمبر کو پشاور میں پورے کے پی میں بلدیاتی انتخابات کا آغاز ہوا، اور بلدیاتی انتخابات جیسے جیسے نتائج آنا شروع ہوئے ویسے ویسے حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں زوال کا جو ہے آغاز ہونا شروع ہوا، اور پتہ چلنا شروع ہوا کہ لوگوں میں اس موجودہ سیٹ اپ کے خلاف کتنی شدت کے ساتھ غصہ موجود ہے اور غم پایا جاتا ہے، دکھ پایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے مہنگائی 200% تک بڑھائی ہے اور عوام کو جو ہے نا مایوس کیا ہے بہت۔ تو کل خیبر پختونخوا میں جو انتخابات کا آغاز ہوا، بلدیاتی انتخابات کا، اس میں اب تک کے یعنی میں جب تک آپ سے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے مخاطب ہوں، اب تک جمعیت علماء اسلام پہلے نمبر پر جا رہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں دعوے کیے تھے کہ ہم نے مولویوں کی سیاست کو دفن کر دیا، ہم نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو دفن کر دیا، اور یہ تو جو ہے نا ایک کرائے کی سیاست کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے مولانا پر۔ اور مولانا کے حلقے میں علی امین گنڈاپور جیسے شہد والی سرکار کو بھی اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی جتوا دیا۔ حالانکہ کیا تک بنتی ہے، اس کو کس بنیاد پر ووٹ دیے جائیں تو وہ جو ہے نا وہ اچھا بندہ ہے، یا چلو مانتے ہیں اس کی مونچھیں بڑی ہیں، باتیں تھوڑی گندی بندی کر لیتا ہے، لیکن کیا تک بندی ہے کہ آپ اس کو اتنا اہم عہدہ الاٹ کر دیں، اس کو جو ہے نا سلیکٹ کریں۔ لیکن بہرحال جو ہوا آپ نے دیکھا، اور حکمراں جو آپ آج کل ہم پہ مسلط ہے وہ جیت گئے اور جمعیت ہار گئی۔ تو اب کی بار جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اوپر سے آرڈر آیا تھا پشاور والے افسر کو کہ بس اب نہیں، اب آپ نے کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں کرنی اور غیر جانبدار رہنا ہے، اور اگر آپ غیر جانبدار نہیں رہے تو پھر نتائج کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔ تو دوستو، اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پہلے نمبر پر ہے بلدیاتی الیکشن میں، اور پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رات 2-3 بجے تک میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہا ہوں کہ یہ الیکشن کے نتائج پھر روک لیے گئے۔ جب دیکھا گیا کہ ہم بری طرح ہار رہے ہیں، ہم بری طرح پٹ رہے ہیں، تو پھر نتائج روک لیے گئے، اور اب تک جو نتائج روکے گئے ہیں اس میں یہ کوشش یہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں، پولنگ کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اسی وقت گنتی شروع ہوتی ہے اور رات 9-10 بجے تک رزلٹ آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اگلے دن کی یعنی دوپہر تک بھی اب بھی نتائج آ رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو ہر وزیر ہے، ہر جو انہوں نے بندے کیے تھے، جیسے اسد قیصر ہو گیا، شبلی فراز ہو گیا، اور پرویز خٹک ہو گیا، اور اسی طرح شہرام ترکی ہو گیا، ان کا ہر وزیر اپنے اپنے حلقے میں ہارا ہے۔ پی ٹی آئی کا حکمراں جو مسلط جماعت ہے، اس کا ہر وزیر اپنے اپنے حلقے میں بری طرح ہارا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو جو لایا گیا، ان کو جو بٹھایا گیا قوم کی سروں کے اوپر، اور ان کو اختیارات دیے گئے، ان کو جو ہے نا ان کی خوشامد کی گئی، انہیں جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا صادق اور امین بنایا گیا اور ہمارے سامنے پیش کیا گیا جیسے یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ تو انہی نجات دہنداؤں کے سبب آج ہمارا جو ملک ہے وہ تقریباً آپ کہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے،
اور انہی کے سابق جو آفیسرز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں کھول کھول کے ان کی باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح ملک کا دیوالیہ نکال چکے ہیں کہ اب یہ اقرار بھی نہیں کر سکتے، اب یہ قوم کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم نے اتنا دیوالیہ نکالا ہے آپ کا۔ اور دوسری ناظرین میں بڑی خبر آپ کو یہ دے دوں کہ باوثق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں دو بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور دو بڑے جو ہیں نا دو سیاسی، آپ سمجھ لیں بس ایک سیاسی قوت اور ایک جو ہے نا وہ دوسری والی قوت، تو ان دو کے درمیان میں جیسے کہ پاکستان میں ڈیلیں شیلیں مشہور ہیں، ان میں ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو اعتماد کا فقدان تھا اس کو پہلے دور کیا گیا، اور اب جو ہے نا ملاقات، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا مڈل مین ہوتے ہیں، جو ملاقات کرانے والے ہوتے ہیں، ایک طرف سے بھی بندہ ہوتا ہے دوسری طرف سے بھی بندہ ہوتا ہے، تو وہ آپس میں جو ہے نا پھر جب اعتماد بن جاتا ہے تو پھر براہ راست بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کی چند مثالیں موجود ہیں، وہ سنا ہے کہ بے نظیر سے کسی وقت میں پرویز مشرف نے براہ راست ملاقات کی تھی، وہ میرے خیال میں رحمان ملک صاحب نے کچھ اس طرح کے راز فاش کیے تھے، اس طرح بتایا تھا کہ بے نظیر جب واش روم چلی گئی اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب نے رحمان ملک کو بتایا کہ آپ بی بی کو سمجھائیں وہ اتنا ہارڈ سٹانس نہ لیں اور ہمارے ساتھ معاملات پہ بات کریں اور آگے بڑھائیں اس کو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرف صاحب کا اقتدار جو ہے نا ہچکولے کا آ رہا تھا، اور بظاہر وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو اب بھی یہی ہو رہا ہے ناظرین، یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کی یعنی انہوں نے پھر ملاقات میں کیا بات کی؟ انہوں نے پھر ملاقات میں یہ بات کی کہ بدھ کے دن تک آپ ہماری مزید غیر جانبداری دیکھ لیں گے۔ بدھ کے دن ناظرین یہ ہونا ہے کہ بدھ کے دن منی بجٹ کا قوی امکان ہے، جو 362 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگنے ہیں ان کا امکان ہے کہ وہ پیش کیا جائے، اور پھر اس میں پھر وعدہ کیا گیا، یقین دلایا گیا کہ ہمارے فون کسی کو نہیں جائیں گے، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے نا ووٹ ڈالیں یا ووٹ جو ہے نا وہ کریں۔ تو مکمل غیر جانبداری کا یقین دلایا گیا ہے، اور اس کا یہ جو دو بڑوں کی ملاقات ہے یہ انتہائی اہم ملاقات ہے، نام جو ہے نا باوثق ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی سے کے پی سے پی ٹی آئی کا مکمل جنازہ نکل چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس جماعت کی یا جس بھی ٹولے کے عوام میں روٹس نہ ہوں، یعنی جو عوامی سطح پہ اس کی جو مقبولیت نہ ہو، تو پھر وہ ایسے ہارتی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حکمراں جماعت اس بری طرح نہیں ہاری۔ کوئی ضمنی الیکشن، چاہے وہ خانے وال کا ہو، چاہے ڈسکا کا ہو، چاہے اسی طرح یہ جو دوسرے تیسرے ضمنی الیکشنز ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی بھی سیٹ پی ٹی آئی نہیں جیتی، اور اب یہ بلدیاتی الیکشن میں کے پی سے، جہاں سے یہ 10 سال سے حکمران ہیں، وہاں سے بھی یہ ہار گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مثالیں ہمیں دیتے تھے کہ یار کوریا میں کشتی ڈوب گئی اور وزیر نے استعفیٰ دے دیا، فلاں ملک میں جو ہے نا وہ فلاں ملک میں ٹرین میں دھماکہ ہو گیا تو وزیر نے استعفیٰ دے دیا، تو اب تو جناب دھماکے بھی ہو رہے ہیں اور سیاسی دھماکے بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ حالات کے حوالے سے بھی کوئی اچھی صورتحال ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ میں یوں سمجھا ہوں کہ یہ جو باتیں کی جاتی تھی کہ استعفے دے دیے، غیرت
کھا لی انہوں نے، اور اسمبلیوں پہ یہاں تک کہ لعنتیں بھی بھیجیں، اور شیخ رشید صاحب نے اور ان کی تنخواہیں اور الاؤنسز اور پتہ نہیں کیا کیا پرکس بھی انجوائے کی۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہی ہوں گے، اور اس ویڈیو کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا بھرپور خیال رکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت، دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔